اصل بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہی نہیں ہے، اس کے ناموں کا معنی ہی نہیں پتا، اس کی پہچان ہی نہیں ہے. تو جب علم ہی نہیں ہے تو پھر حق کیا ادا کریں گے؟ اس لیے کلمہ توحید کی کچھ شروط ہیں، لا الہ الا اللہ کی کچھ شرائط ہیں. جب تک وہ پوری نہ ہو تو لا الہ الا اللہ کہنے کا حق ادا نہیں ہوتا. وہ شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1 العلم، جاننا پہلی شرط ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ محمد 19 آیت میں ہی ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. کیا مطلب ہے اس کا؟ ترجمہ کیا ہے؟ تم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. یعنی بلائنڈ فیتھ کوئی چیز نہیں ہے. یہاں آنکھیں بند کر کے ایمان لانے کو نہیں کہا جا رہا. کیا کہا جا رہا ہے؟ اس بات کو جانو کہ الہ اللہ ہی ہے، معبود وہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. صحیح مسلم. جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا. یاد ہے اس وقت جو آپ سے حدیث تلاش کروائی تھی میں نے کہ قبر کے جو 3 سوال ہوں گے، تو اس میں مومن کا جواب کیا ہوگا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس کے رسول کی سنت جانی اور اس سے مجھے یہ پتا چلا کہ اللہ ایک ہے. اور منافق کا جواب کیا ہوگا؟ جو لوگ کہتے تھے میں نے بس وہی کہہ دیا. تو فرق کس چیز کا آیا یہاں؟ علم کا. بات سمجھ آ گئی؟ اگر کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو ہاتھ کھڑا کر کے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں اس بات کو، کیونکہ یہ وہ باتیں جن سے ہماری کامیابی اور ناکامی وابستہ ہے. یعنی اگر میں یہ کہتی ہوں کہ لا الہ الا اللہ کی شرط نمبر 1 علم ہے، تو یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی. 3 دلائل آپ کے سامنے آ گئے. نمبر 1 قرآن کی آیت، نمبر 2 حدیث، اور نمبر 3 جو آئندہ آخرت میں ہونے والا ہے، یعنی وہ بھی حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے، یعنی قبر کے سوالات. بخاری کی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ فرشتہ کہتا ہے اس کو، لا دریت ولا تلیت، کہ نہ تو نے کچھ سمجھا اور نہ تو نے پڑھا یا پیروی کی، یعنی جن کی پیروی کرنی چاہیے تھی. تلیت کے دونوں معنی ہوتے ہیں. تو جو اتنی جہالت پھیلی ہوئی ہے، یہ قابل معافی ہے کہ ہم گھروں میں آرام سے بیٹھ جائیں اور لوگوں کو نہ بتائیں کہ ان کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے، اور انہیں کم از کم کس چیز کا پتہ ہونا چاہیے. نہ پڑھائیں ان کو بڑی بڑی کتابیں، ایٹ لیسٹ قبر کے 3 سوال تو آتے ہی ہوں، یہ 3 بنیادی باتیں تو آتی ہوں، من ربک ما دینک من نبیک. اگر ان 3 کی بھی پہچان ہو جائے لوگوں کو تو سمجھے سارا علم آ گیا ان کے پاس. جو ضروری بنیادی، وہ کہتے ہیں نا طلب العلم فریضۃ، وہ کون سا علم ہے جس کا حاصل کرنا فریضہ ہے، جس پر انسان کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار ہے. جو پہلے سوال ہے مرنے کے بعد، جو پہلا امتحان ہے، پہلا ٹیسٹ، پہلی آزمائش، یہ فرض ہے ہر ایک کے اوپر جاننا. من ربک ما دینک من نبیک، ان 3 چیزوں کا پتہ ہونا لازم ہے. ہمیں یاد ہے ہم بچپن میں ہمارے والدین اسی طرح ہمیں واقعی یاد کراتے تھے. پہلا سبق جو مجھے یاد ہے، جو مجھے پڑھایا گیا تھا، وہ یہی تھا، اور قبر کے حوالے سے ہی پڑھایا گیا تھا. کیونکہ مرنے کی فکر جب تک نہ ہو تو تیاری کیسے ہوگی؟ اگر یہ پتہ ہی نہ ہو کل امتحان ہے تو آپ پڑھیں گے؟ امتحان کے بغیر کون پڑھتا ہے؟ تو ہم سب کا امتحان ہے کل کو، اس لیے یہ تو جاننا ضروری ہے نا. تو اگر کسی نے کتابوں سے نہیں بھی پڑھا تو ایٹ لیسٹ سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، تو جو پڑھا رہا اسی سے پڑھ کے یاد کر لیں، اتنا ہی کر لیں. یہ جو قبر میں سوال والی حدیث تھی، میں چاہتی ہوں کہ اس کی جو عربی ہے وہ پراپر میں پڑھ دوں. سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العبد اذا وضع في قبره وتولي وذهب اصحابه حتى انه ليسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فاقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله فيقال انظر الى مقعدك من النار ابدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا واما الكافر او المنافق فيقول لا ادري كنت اقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين اذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه الا الثقلين. صحيح البخاري.
آدمی جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ اس کو دفن کر کے منہ موڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، رخصت ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. پھر 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہارا کیا اعتقاد ہے، تم کیا جانتے ہو؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اس جواب پر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھو جہنم میں اپنا ٹھکانہ، لیکن اللہ نے جنت میں تیرے لیے ایک مکان اس کے بدلے میں بنا دیا، کیونکہ تو نے صحیح جواب دیا اس لیے اب وہ ٹھکانہ نہیں، یہ جنت کا ٹھکانہ تمہارا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس بندہ مومن کو جنت اور جہنم دونوں دکھائی جاتی، اور رہا کافر یا منافق تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے مجھے معلوم نہیں، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا تھا وہی میں بھی کہتا رہا. پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے کچھ سمجھا اور نہ تو نے پڑھا یا پیروی کی، یعنی جن کی پیروی کرنی چاہیے تھی. تلئی تک دونوں معنی ہوتے ہیں. اس کے بعد اسے ایک لوہے کے ہتھوڑے سے بہت زور سے مارا جاتا ہے، بین اذنیہ، اس کے 2 کانوں کے درمیان. کہاں ہوتا ہے 2 کانوں کے درمیان؟ سامنے سے بھی ہو سکتا ہے، پیچھے سے بھی ہو سکتا ہے، اوپر سے بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد اسے ایک لوہے کے ہتھوڑے سے 2 کانوں کے درمیان زور سے مارا جاتا ہے، اور وہ اتنے بھیانک طریقے سے چیختا ہے کہ انسان اور جن کے سوا ارد گرد کی تمام مخلوق سنتی ہے. اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پتہ نہیں صحیح حدیث ہے یا نہیں ہے. دنیا میں اگر ایک پتھر بھی لگ جائے نا، ہمیں کہیں سے ٹکرائے جائیں، ہم پاؤں کو ہی کہیں ٹھوکر لگ جائے، کیا حال ہوتا ہے؟ تو آخرت کے بارے میں ہم اتنے ہی بے فکر ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا کیا ہوا، ہو جائے گا، نہ ہوا تو بھی ٹھیک ہے. یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. پڑھنا، سمجھنا، جاننا ضروری، لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ آج امت مسلمہ سب سے پیچھے ہے پڑھنے لکھنے میں. ایک کتاب اٹھانے کی زحمت گوارا نہیں کرتے ہم، بس ہے کوئی سنا دے ہمیں کہانی، سن کے چلے جائیں. ہم سب کو اپنا طرز عمل بدلنا ہوگا. جب علم یقینی آئے گا تو کسی کو بتانے کے قابل ہوں گے، ورنہ تو اپنا ہی ایمان پختہ نہیں ہوگا، اپنا ہی یقین ڈگمگا رہا ہے کہ ادھر سے کوئی بات سنی تو جدھر ہوا کا جھونکا ادھر چل پڑے. تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی آخرت کی، صرف اپنی نہیں، اپنے بال بچوں، گھر والوں، آس پاس کی فکر کریں. آپ جا کے کسی بھی اپنے عزیز پیارے کو دیکھیں اور تھوڑا امیجن کریں کیا مجھے یہ پسند ہوگا کہ کوئی آ کے اس کو ایک ہتھوڑا مارے. اگر ہمارے بچے کو کوئی ایک تھپڑ لگا جائے نا، ہم چیخ اٹھتے ہیں. وہ آنکھ اجل پہاڑ اجل والی بات کہ قبر میں جو بھی ہو بس دفنا آئے، دب آئے، مٹی میں پھینک آئے. اب ہم صرف رو رہے ہیں اس کے پیچھے کہ ہائے وہ ہم سے جدا ہو گیا. وہ بھی اپنے لیے رو رہے ہیں، اس کو کیا فائدہ ہمارے آنسوؤں کا؟ جب کسی مرنے والے کے لیے ہم روتے ہیں تو اس کو کوئی فائدہ ہے؟ اس چیخ پکار کا کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی سے منع کیا کہ جب کچھ عورتیں رو رہی تھی، وہ باز نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا ان کے منہوں میں خاک ڈال دو، اس رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کب جاگیں گے ہم؟ مردے نہیں سنتے اور سنتے ہیں. اس یہ مسئلہ بھی ایک جگہ الگ، میں اس کو ڈیٹیل سے انشاءاللہ زندگی رہی تو بیان کروں گی، اور تفسیر میں کئی جگہ آیا بھی ہے. مردہ 2 حالتوں میں سے ایک حالت میں ہے، یا وہ مصیبت میں پڑا ہوا ہے، اس کو پڑ رہی ہے مار قبر میں، وہ کسی کی سنے گا؟ اسے کوئی آ کے کہے گا کہ میرے لیے کچھ کرو؟ جس کو خود مار پڑ رہی ہے وہ کسی کے لیے کچھ کرے گا؟ وہ سنے گا؟ کچھ نہیں سنے گا. دوسری حالت کیا ہے کہ وہ خوبصورت سین دیکھ رہا ہے جنت کا. تو جب کوئی اتنی خوبصورت چیز جو دنیا میں ہے ہی نہیں، کبھی کسی نے دیکھی نہیں، اس کو دیکھنے میں مشغول ہو، اور آپ اسے کہیں کہ ذرا میری دعا سنو اور میرے لیے کچھ کرو، سنے گا کچھ؟ وہ عقل بھی نہیں مانتی کہ وہ سنیں گے جس حال میں وہ ہیں. اور ایک اور چیز، یہ بات پہلے بھی میں کہہ چکی ہوں اور اب بھی، مرنے سے لے کر جب مر رہا ہوتا ہے انسان، فرشتے جو نظر آ رہے ہوتے ہیں، جیسے روح نکل رہی ہوتی ہے، اور جو روح اٹ سیلف روح ہے وہ، اور پھر جنازے کے وقت جب لے جایا جاتا ہے تو وہ مردہ کہتا ہے کہ اگر نیک ہو تو کہتا ہے مجھے لے چلو، اور جب برا ہو تو روتا ہے کیوں لے کے جا رہے ہو مجھے ادھر. وہ اس کی باتیں، اور پھر قبر کے اندر اس کا جوتوں کی آواز سننا اور اٹھ کے بیٹھ کے جواب سوال کرنا، اور اس کے بعد کے یہ ساری چیزیں کس سے تعلق رکھتی ہیں؟ غیب سے تعلق رکھتی ہیں.
ان کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ نمبر 1 ہم ایمان لائیں، یؤمنون بالغیب۔ نمبر 2 ان میں کوئی تعویل نہ کریں، جیسے ہیں ویسے ہی مان لیں۔ کہا گیا ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ وہ سنتا ہے، بولتا ہے، کرتا ہے، لیکن کیسے کوئی ڈیفائن کر سکتا ہے؟ کیسے؟ کیفیت تو بتا ہی نہیں سکتے، کیسے نہیں کہیں بھی بتایا گیا ہمیں۔ دیکھیے آپ ساری زندگی پہ لگا لینا اس کیسے کو ڈیفائن کرنے میں، آپ کر نہیں سکتے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہی نہیں، آپ جانتے ہی نہیں۔ جب مریں گے پھر دیکھیں گے تو پھر واپس آ کے کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ ان سب چیزوں کا تعلق امور غیب سے، اور امور غیب میں ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے کیسے کو ڈیفائن نہیں کر سکتے الا بالوحی، جو وحی ہمیں بتاتی، وحی جو کچھ کہتی ہے اس پر ایمان لانا ہمارا ضروری ہے، لہٰذا ہم اس پر ایمان لائیں۔ اور بہت سی ایسی چیزیں متشابہات سے تعلق رکھتی۔ اب متشابہات کے بارے میں آپ نے پڑھا سورۃ آل عمران میں کیا کہا گیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان کے بارے میں ہمارا ایمان کیا ہوتا ہے۔ میں آیات متشابہات کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ غیب سے متعلق بہت سی چیزیں جن کا علم ہمیں وحی سے نہیں دیا گیا، جن کو ہم اپنی مرضی کے ساتھ نہیں ڈیفائن کر سکتے، اپنی عقل سے نہیں ایکسپلین کر سکتے، ان کے بارے میں ہمیں کیا کہنا ہے۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، اور جن کے اندر فتنہ ہوتا ہے، فتنہ پرداز لوگ، وہ کیا کہتے ہیں؟ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، ان کی ساری ایفرٹ متشابہ کے پیچھے ہوتی ہے، ہاں وہ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، یہ کیوں کہا، وہ کیوں کہا، اور اسی بحث مباحثے میں وہ لگے رہتے ہیں۔ کیوں؟ ابتغاء الفتنتی، فتنہ پیدا کرنے کے لیے، اور وابتغاء تأویلی، اس کی تعویل کرنے کے لیے۔ تو نہ ہمیں تعویل کی اجازت ہے اور نہ فتنہ اٹھانے کی، کیونکہ الفتنہ تو اشد من القتل، بہت خراب چیز ہے۔ اور اہل علم، اہل ایمان، اور ایمان میں بھی اہل علم، اور علم میں سے بھی جن کا علم راسخ ہے، خوب نالجبل لوگ ہیں، وہ بھی جرأت نہیں کرتے کہ ان کو ایکسپلین کریں۔ وہ کہتے ہیں آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، سب اللہ کی طرف سے، اللہ نے بتایا ہم مانتے ہیں۔ کیسے ہوگا یہ اللہ ہی کو پتا ہے، کیسے ہوگا، کب پتا چلے گا؟ جب وہاں جاؤ گے تو پتا چلے گا۔ ابھی مان جاؤ کہ یہ ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا سننا، وہ کیا سنتے ہیں، کتنا سنتے ہیں، وہ ہم نہیں جانتے کہ ان کے سننے کی کیفیت کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ زندہ ہے تو کس حال میں، وہ زندگی کیا ہے، کیا برزخ کی زندگی اور یہ زندگی ایک ہے؟ نہیں، اس کو بھی زندگی کہا گیا ہمیں سمجھانے کے لیے، لیکن وہ بالکل ایک اور چیز ہے۔ اب مثلا کسی نے سوال کیا ہوا ہے کہ واضح کر دیجئے کہ انسان کی تخلیق کے وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونکا، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا روح سے مراد صفت ہے یا کچھ اور؟ اب یہ سوال بھی اسی نوعیت کا ہے۔ نمبر 1، جب لوگوں نے روح کے بارے میں پوچھا تھا تو قرآن مجید میں کیا بتایا گیا؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ ٹھیک، آپ نے مجھ سے روح کے بارے میں سوال کیا ہے، میرا علم اس پر بہت نہ ہونے کے برابر ہے، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ روح ہے، وہ کیسی ہے، وہ کیسے اندر آتی ہے اور کیسے باہر نکل جاتی ہے انسان سے، کیسے ڈالی اللہ نے، لا ادری، کچھ علم نہیں مجھے، کیونکہ کہیں بتایا نہیں گیا۔ اور اپنی روح میں سے اس کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو اپنے سے نسبت دیتے ہیں تو وہ اضافت تشریفی ہوتی ہے۔ اضافت تشریفی کو بتایا میں نے تفسیر میں، جیسے بیت اللہ، کیا اللہ تعالیٰ وہاں رہتے ہیں؟ ہاں، اللہ کا گھر، وہاں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ، گھر تو رہنے کے لیے ہوتا ہے، تو اس کو کیوں اللہ کا گھر کہا گیا؟ شرف بخشنے کے لیے اللہ نے اس کو اپنے سے نسبت دے دی۔ اسی طرح اپنی روح سے یہ شرف بخشنے کے لیے انسان کو، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی ٹکڑا یا اپنی کوئی چیز، اپنا کوئی جز انسان کے اندر ڈال دیا، اس طرح نعوذ باللہ پھر اگر وہ جز ادھر آ گیا تو خدا نہ خواستہ تو سارے ہی پھر خدا بن گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو لم یلد ولم یولد۔ تو اگر آپ کو ایک بات سمجھ آ جائے نا کہ غیب سے متعلق جتنی باتیں ہیں ان پر ہمارا علم صرف اتنا ہے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے وحی کے ذریعے، اس کے علاوہ کوئی سورس ہے ہی نہیں۔ سارے انسان مل کر بھی
اس نقطے کو سب کی عقل اکٹھی کر لی جائے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ. سب کو اکٹھا کر لو، پوری دنیا اکٹھی کر لو، سب کی عقل اکٹھی کر لو، اس کو ایک جگہ کر لو، پھر اس نقطے کو سالو کرنے کی کوشش کرو. کیا ہوگا؟ لا ہی نہیں سکتے، کچھ جواب ہی نہیں آ سکتا، کیونکہ بتایا جو نہیں کیا. یہ اس جگہ سے تعلق ہے جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، جو ہمارے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا، جو ہماری عقل اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، چلیے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، لیکن آپ کی زندگی میں جب کوئی پرندہ فضا میں پر پھڑپڑاتا تو آپ اس سے ہمارے لیے کوئی علم کی بات نکال لیتے تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سکھاتے تھے کہ کچھ بھی ہوتا تھا تو اس میں سے کوئی نہ کوئی سبق نکالتے تھے. آج ہم اس درجے کا غور و فکر کرتے ہیں کہ ہر واقعے اور ہر سچویشن سے کچھ نہ کچھ سبق نکالیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سکھاتے تھے خود. ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے. 11 سال کے تھے ابن عباس جب فوت بھی ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو چھوٹے ہی ہوں گے اس سے بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں. کیا تھے وہ؟ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ یحفظ، اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. تجدہ تجاہک، جب مانگو اللہ سے مانگو، جب مدد چاہو اللہ سے چاہو. اور جان رکھو اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے. یہ باتیں بچے کو سکھائی جا رہی ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بچوں سے اس لیول پہ بات کریں؟ کہتے ہیں یہ تو بچے ہی ہیں. تو اپنے آس پاس جتنے بھی آپ کے بچے ہیں، اپنے ہیں یا سرونٹس کے ہیں یا گلی محلے کے ہیں، سب کو یہ بات تو سکھا کے آئیں. یہ ان کا پریکٹیکل ہوم ورک. کسی نہ کسی کو جس کو پہلے سے نہ آتا ہو جا کے اپنی ماسی سے پوچھیں، اس کا آتے ہیں یہ 3 سوالوں کے جواب. جو بچہ آپ کو ملے اس سے پوچھیں، پتا ان کو، اگر نہیں پتا تو آپ ان کو سکھانے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اختیار کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ میرا گناہ معاف کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کا کام کیا اور اسے علم ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو گناہوں کو معاف فرماتا ہے یا ان پر پکڑتا ہے. میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. تو جب بندے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا رب ہے جو پکڑے گا مجھے، اور پھر وہ ڈرتا ہے اور پھر وہ معافی مانگتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے. یعنی اللہ کو بندے کی توبہ پسند ہے. دوسری چیز لا الہ الا اللہ کی شروط، یقین. یقین کس کے اپوزٹ ہے؟ شک اور توقف، رک جانا، یا پھر محض ظن اور شک. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص شہادتین پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دل سے اس بات کا یقین اور اعتقاد کرے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے، کہ اللہ کا الہ ہونا ثابت اور حق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت درست ہے، وہی قبر کے سوال، اور جو اس کے سوا ہے وہ باطل ہے. ابن مسعود کہتے ہیں الیقین الایمان کلہ، یقین پورا ایمان ہے، یعنی یقین کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، انسان کو دنیا میں یقین اور عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی. یعنی یہ جو شک ہوتا ہے نا طبیعت کے اندر، وہ بے چینی پیدا کرتا ہے، اور یقین اطمینان لاتا ہے. اس لیے اللہ سے ان دونوں چیزوں کی دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ مجھے یقین کی دولت دے. کیونکہ اف اللہ شک فاطر السماوات والارض، اگر کسی انسان کے دل میں اللہ کے بارے میں شک آ جائے تو اس کی حالت کیا ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہوگی. یا اللہ کے کسی حکم کے بارے میں شک آ جائے تو اس لیے یقین مانگنا چاہیے اللہ سے، اور یقین کا ہونا ایمان کا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ وہ لا الہ الا اللہ کی اور میرے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہو، اور یہ گواہی دل کے یقین سے ہو، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو یہ یقین گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں کیا خوب ہیں، جو شخص ان 5 چیزوں پر یقین رکھتے ہوئے اللہ سے ملے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. نمبر 1، اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دن پر، جنت اور جہنم پر، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، اور حساب کتاب پر.
یعنی ان سب باتوں پر یقین ہو. اچھا، یہ جو استغفار ہے سید الاستغفار، اس کے پڑھنے کا بھی اتنا اجر کیوں ہے؟ کہ اگر کوئی صبح پڑھے اور مر جائے تو جنت میں جائے گا، اور جو شام پڑھے اس میں بھی انسان کیا کہتا ہے؟ اس میں بھی یقین کا اظہار کرتا ہے نا. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ قبروں میں بھی آزمائے جاؤ گے دجال کے فتنے کے قریب قریب. پس مومن یا مسلم تو وہ قبر کے سوال پر کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس روشن نشانات لے کر آئے اور ہم نے ان کی دعوت قبول کی اور ایمان لائے. اس سے کہا جائے گا آرام سے سو رہو، ہمیں معلوم تھا کہ تمہیں یقین ہے. اور منافق یا شک میں مبتلا شخص تو وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم، میں نے وہی کہا جو لوگوں نے کہہ دیا. تو یہ شک والی بات ہوتی جو لوگوں کی سنی سنائی ہوتی. علم والی بات یقینی بات ہوتی. علم آتا ہے تو یقین آتا ہے. تیسری چیز ہے قبول. اور قبول کیا ہے؟ جو رد کے اپوزٹ ہو، المنافی للرد. ایسے ایکسپٹ کرنا جو ریجیکشن کے اپوزٹ ہے، یعنی ریجیکٹ نہ کرنا. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو شہادتین پڑھتے بھی ہیں اور اس کا معنی بھی جانتے ہیں اور ان کو یقین کی کیفیت بھی ہوتی ہے، مگر وہ تکبر اور حسد کی وجہ سے اس کو رد کر دیتے ہیں حق کو. جیسے کس نے کیا؟ اور یہود و نصارہ کے علماء نے. ابو جہل کا بھی یہی حال تھا، اس کو یقین تھا لیکن اس نے کیا کیا؟ قبول نہیں کیا. کئی لوگ مانتے ہیں لیکن جب انہیں کہا جائے کہ پھر آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں تو ایکسپٹ نہیں کرتے، ریجیکٹ کر دیتے. تو لا الہ الا اللہ کی شروط پوری نہیں ہوتی. یعنی کوئی یہ کہے کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ ایک ہے، لیکن اگر کہا جائے کہ پھر تم اس کا حکم مان لو، نماز پڑھنے لگو یا کچھ اور، تو آگے نہیں بڑھتے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. سورۃ البقرہ 109. اسی طرح مشرکین بھی لا الہ الا اللہ کا معنی جانتے تھے لیکن قبول کرنے سے تکبر کرتے تھے، قبول نہیں کرتے تھے، ڈکلیئر نہیں کرتے تھے. اصل میں آپ کا اتنا ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں ہے نان مسلمز کے ساتھ کہ آپ ان سے بات کریں اور ان کو آپ اسلام کے بارے میں بتائیں، اللہ کے بارے میں. وہ مان لیں کہ ہاں اللہ ہے، یقین ہے، بالکل یقین ہے، تو پھر مسلمان ہو جاؤ. یہاں آ کے فل سٹاپ لگ جائے گا. آئی ایم ناٹ ریڈی یٹ. بہت سے لوگ قرآن و سنت کو سورس مانتے ہیں لیکن جو اس میں لکھا ہے اس کو قبول نہیں کرتے. They take it as a fact but they don't accept it for themselves کہ اپنی زندگی کو پھر اس کے مطابق کریں. کیونکہ ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان ہو گیا، تصدیق بالقلب اور عمل بالارکان. وہاں نہیں آتے. اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون. سورۃ صافات. حدیث میں آتا ہے ان ابغض الکلام الی اللہ ان یقول الرجل للرجل اتق اللہ فیقول علیک بنفسک. یہ السلسلۃ الصحیحہ 2598. کیا معنی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص دوسرے سے کہے اللہ سے ڈرو تو وہ کہے تم اپنی فکر کرو. یہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ آپ کسی سے کہیں کہ نماز پڑھ لیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ تم پڑھ رہے ہو نا، کافی ہے ہمارے لیے بھی، اپنی فکر کرو. اللہ تعالیٰ کو اس بات سے سخت نفرت ہے. یعنی نصیحت کو قبول نہ کرنا، حق کو قبول نہ کرنا. ماننا کہ حق ہے صحیح، ٹھیک ہے، آئی ایم فائن ود اٹ، لیکن آپ کے لیے، میرے لیے نہیں. چوتھی چیز ہے الانقیاد. انقیاد، مطیع ہونا، اطاعت کرنا. اس میں اور قبول کرنے میں فرق یہ ہے کہ انقیاد کا مطلب ہے کر کے دکھانا، کام کر لینا، یعنی پیروی کرنا. قبول سے مراد ہوتا ہے بول کے اقرار کرنا، اور انقیاد کا مطلب ہے تسلیم کر لینا، مان لینا اور کسی بھی چیز پر اعتراض نہ کرنا. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا. سورۃ الزمر 54. حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، المؤمن کالجمل العنف حیثما انقید انقاد. مومن فرما بردار اونٹ کی طرح ہوتا ہے، اسے جہاں لے جایا جائے وہ چل پڑتا ہے. یعنی اللہ کے حکم کی طرف، یہ نہیں کہ
کسی غلط کام کی طرف تو وہاں بھی چل پڑتا ہے. یعنی اللہ کی بات کی طرف جب اسے بلایا جائے تو وہ آ جاتا ہے, اسے کرنے کو کہا جائے تو وہ کر لیتا ہے, اس کی کوئی اکڑ نہیں ہوتی, اس کی کوئی ناک کا مسئلہ نہیں ہوتا. جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اسلام سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو, لا الہ الا اللہ کی گواہی دو, اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں, نماز قائم کرو, اور باقی نہ بات اطاعت پہ, اور زکوٰۃ دو. انہوں نے پوچھا جب میں یہ سب کام کر لوں تو مسلمان کہلاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. پانچویں چیز ہے الصدق, سچائی. اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد, جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی صدق دل سے دیتا ہو, یعنی اپنے ساتھ سچا ہونا, پھر میانہ روی اختیار کرتے ہوئے سیدھے راستے پر چلے تو اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. لیکن جس نے زبان سے تو کہہ دیا لیکن دل سے اس کا انکار کیا تو یہ کلمہ اس کو نجات نہ دے گا, کیونکہ منافقین کا یہی حال ہے کہ زبان سے کہتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے, دل کے سچے نہیں ہیں, جھوٹے ہیں. اور چھٹی چیز ہے اخلاص. قرآن مجید میں آتا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین, اللہ کی عبادت کرو صرف اسی کے لیے خالص کر کے, دکھاوا نہ ہو اس میں. حدیث میں آتا ہے جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے, اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب تک کبائر سے بچتا رہے. تو اس کا لا الہ الا اللہ کہنا عرش تک پہنچ جاتا ہے. ایسے دروازے کھلتے ہیں, الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ, اس کی طرف اٹھتے ہیں پاک کلمے اور عمل صالح اس کو اٹھاتے ہیں. تو جب انسان کبیرہ گناہ کرنے لگتا ہے تو پھر وہ لا الہ الا اللہ بھی ڈاواڈول ہو جاتا ہے, وہ اصل ہدف تک نہیں پہنچتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے ہو, اور اس کے کرنے سے خالص اسی ہی کی رضا مقصود ہو. ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه, سنن النسائی کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں سب سے زیادہ میری شفاعت سے وہ شخص فیضیاب ہوگا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا. ایک اور حدیث ہے 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں مسلمان کا دل کبھی خیانت نہیں کر سکتا, ان میں سے ایک عمل میں اخلاص, کہ عمل اللہ ہی کے لیے. 7ویں چیز ہے اللہ اور رسول کے لیے محبت, یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ہونا, اور ہر اس عمل اور قول سے محبت کرنا جس کو اللہ اور اس کا رسول پسند کریں, ہر اس چیز کو پسند کرنا جس کو اللہ رسول پسند کریں. ٹٹولے اپنے دل کو, کیا مجھے ہر اس چیز سے محبت ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں؟ پہلے تو یہ پتہ چلے وہ چیزیں کون سی جن سے وہ محبت کرتے ہیں. اسی طرح اللہ کے اولیاء اور اس کے فرما برداروں سے محبت کرنا, نیک لوگوں سے محبت کرنا. ذوالنون مصری سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا جس کام کو اللہ ناپسند کرے وہ تمہارے نزدیک مصبر سے بھی زیادہ تلخ ہو. مصبر معلوم ہے کیا ہے؟ بہت کڑوی دوا ہوتی ہے. جب بچوں کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے نا تو مائیں وہ لگاتی ہیں تو بچے پھر ماں کا دودھ چھوڑ دیتے ہیں. یعنی جس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا وہ تمہارے نزدیک مصبر سے بھی زیادہ کڑوی ہو, تو جان لو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو. کتنا کڑا معیار ہے. جو واقعی اللہ سے محبت کرتا ہے نا پھر وہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں کے نزدیک نہیں جا سکتا, اس کا دل ہی نہیں مانے گا اس کی طرف جانے کو, چاہے کتنی بڑی لالچ اور کتنی بڑی اس کو آفر کیوں نہ دی جائے. اس کا ذوق بدل جاتا ہے, اس کا شوق بدل جاتا ہے, ان چیزوں سے اس کی محبت ہی نہیں رہتی جو اللہ تعالیٰ کو مبغوض ہیں, ناپسند ہے. اس طرح کلمہ انسان کی لا الہ الا اللہ پوری پرسنالٹی چینج کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے ایمان کی مٹھاس پالی جس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک میں اس کو, اس کے والدین, اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. 8ویں چیز اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کرنا, طاغوت کا انکار, یہ بھی شرط ہے. اور یہ شرط کہاں سے لی گئی ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ, جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کرے
اس کا مال اور خون دوسروں پر حرام ہو جاتا ہے. تو جو لوگ اللہ سے دور ہیں وہ دراصل خسارے میں ہیں. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. جو میری یاد سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئیں تم نے ان کو بھلا دیا, اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا غم آخرت ہو اللہ اس کے بکھرے ہوئے معاملات کو یکجا کر دیتا ہے, اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے. دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر خود آتی ہے. اور جس شخص کا مقصد دنیا ہو اللہ اس کے معاملات بکھیر دیتا ہے, اس کی تنگ دستی کو اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے, اور دنیا پھر بھی اسے اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہو. مسند احمد. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. دیکھیے آپ پہلے آتا ومن یکفر بالطاغوت لا الہ, ٹھیک ہے, ویؤمن باللہ الا اللہ, ٹھیک ہے, فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. تب آئے گا وہ مضبوط کڑا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا, نہیں اللہ کے ساتھ پھر تعلق کبھی نہیں ٹوٹے گا. یہ شرائط ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول 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 اللہ. انت الرحمن یا اللہ, انت الرحیم یا اللہ, انت السلام یا اللہ, انت العزیز یا اللہ, انت القدوس یا اللہ, انت الجبار یا اللہ, انت الغفور یا اللہ, انت الغفار یا اللہ, انت العلیم یا اللہ, انت القہار یا اللہ, انت المعطی یا اللہ, انت الوهاب یا اللہ, انت الشاکر یا اللہ, انت الحمید یا اللہ, انت الواحد یا اللہ, انت الجمیل یا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول 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 اللہ. انت الرزاق یا اللہ, انت السمیع یا اللہ, انت الفتاح یا اللہ, انت البصیر یا اللہ, انت المنان یا اللہ, انت اللطیف یا اللہ, انت الجواد یا اللہ, انت الخبیر یا اللہ, انت الحلیم یا اللہ, انت الشکور یا اللہ, انت العظیم یا اللہ, انت الودود یا اللہ, انت الرقیب یا اللہ, انت القریب یا اللہ, انت الکریم یا اللہ, انت الکبیر یا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول 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 اللہ. انت الباسط یا اللہ, انت الحفیظ یا اللہ, انت البارئ یا اللہ, انت المقیت یا اللہ, انت القاہر یا اللہ, انت الحسیب یا اللہ, انت الشافی یا اللہ, انت المبین یا اللہ, انت الحکیم یا اللہ, انت المجید یا اللہ, انت الشہید یا اللہ, انت الملیک یا اللہ, انت الوکیل یا اللہ, انت القیوم یا اللہ, انت المتین یا اللہ, انت السبوح یا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول 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 اللہ. آیات صفات کی اقسام.
وہ آیات جو باری تعالیٰ کی شان و عظمت بیان کرنے کے بارے میں ہیں، مثلاً الرحمن علی العرش استویٰ، سورۃ طٰہٰ آیت 5، رحمان ہے عرش پر مستوی ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عرش پر مستوی نہیں، کیونکہ اس صورت میں اس بات کی نفی ہوگی جس کا اثبات اللہ نے کیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح عرش پر بیٹھا جیسے کوئی انسان کرسی پہ بیٹھتا، اس لیے کہ اس صورت میں مخلوق سے مشابہت لازم آئے گی، تمثیل کی بات ہو جائے گی نا۔ اس سلسلے میں امام مالک بن انس کا قول ہماری رہنمائی کرتا ہے، الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعۃ والایمان بہ واجب۔ استواء معلوم ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے، اس بارے میں سوال کرنا بدعت ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ آیات صفات علم بلاغت کے معروف اسلوب مشاکلت کی طرز پر نازل ہوئی۔ مشاکلت کی مثال درج ذیل شعر ہے، قالوا اقترح شیئا نجد لک طبخہ قلت اطبخوا لی جبۃ وقمیصہ۔ انہوں نے کہا کسی چیز کی فرمائش کیجیے کہ ہم اسے آپ کے لیے عمدہ طریقے سے پکا کر پیش کریں۔ میں نے کہا میرے لیے ایک جبہ اور ایک قمیص پکا دو۔ اس شعر میں لفظ طبخ بطور مشاکلت استعمال ہوا ہے، یعنی قمیص پکائی نہیں جاتی بلکہ سی جاتی۔ قرآن کی بعض آیات میں کچھ اوصاف ذمیمہ، یعنی ذمیمہ سے مراد مذموم، مثلا استہزاء، مکر اور خداع وغیرہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، جو محاورتاً ہے۔ ایسے افعال کافروں کے افعال کے جواب کے طور پر استعمال ہوئے، ورنہ اللہ ایسے اوصاف سے پاک ہے۔ مثلا نسوا اللہ فنسیہم، سورۃ التوبہ، انہوں نے اللہ کو بلا دیا تو وہ ان کو بھول گیا۔ اس آیت میں لفظ نسیان اپنے لغوی معنی یعنی بات کا حافظے سے غائب ہونا میں استعمال ہوا ہے، چنانچہ فنسیہم میں نسیان کی نسبت جو اللہ کی طرف سے ہے مشاکلہ ہے۔ اس کے حقیقی معنی مراد نہیں لیے جا سکتے، کیونکہ دوسری جگہ آتا ہے وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ اسی طرح ومکروا ومکر اللہ، اور انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، آل عمران 54، یا یخادعون اللہ وهو خادعهم، النساء 142، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور وہ ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ ان دونوں آیات میں مکر اور خدا کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف بطور مشاکلہ ہے۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کے معنی یا مراد دوسری آیات کی روشنی میں واضح ہوتے ہیں، جیسے فرمایا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، المائدہ 64۔ اور یہود نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ باندھے گئے اور وہ لعنت کیے گئے ساتھ اس کے جو انہوں نے کہا، بلکہ اس کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ اس آیت میں ید سے جو معنی لیے گئے ہیں اس کی وضاحت یہ آیت کرتی ہے، یعنی بعض صفات ایک جگہ نہیں، اس کے مزید دوسری آیات کے ذریعے ان کی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، الاسراء 29۔ اور نہ تم بناؤ اپنے ہاتھ کو گردن کی طرف بندھا ہوا، اور نہ اس کو کشادہ کرو، پورا کشادہ کرنا۔ اس آیت سے واضح ہوا کہ بسط سے مراد جود و سخا ہے، اور جود و سخا کے لیے ضروری نہیں کہ اللہ کے بھی ایسے ہی ہاتھ ہوں جیسے انسان کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ آیات صفات کے بارے میں ہمارا عمل، نمبر 1، آیات صفات متشابہ آیات میں سے ہیں، اور مومن پہ لازم ہے کہ ان پر قیاس آرائیاں نہ کرے اور نہ ان کے پیچھے پڑ جائے اور نہ ان کے متعلق بحث اور مناظرہ کرتا رہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی بعض صفات ہم پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ نمبر 2، توحید اسماء و صفات پر ایمان لاتے ہوئے مدرجہ آیت قرآنی کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ لیس کمثلہ شیء، یعنی جب آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھیں تو یہ ضرور ذہن میں رہے کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حاضر اور ناظر ہونے کا عقیدہ درست نہیں، کیونکہ عالم الغیب والشہادہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کسی کے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس کے ساتھ عبد نہ لگایا جائے، مثلا عبد الرؤوف، عبد الرحیم۔ رؤوف اور رحیم کسی کا نام ہو سکتا مگر الرؤوف اور رحیم نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان میں اختیار کامل ہے جب تک عبد ساتھ نہ لگے۔ اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کا بندہ غلام کہلانے سے منع کیا گیا، مثلا عبد النبی، عبد الرسول وغیرہ، کیونکہ آپ نے منع فرمایا کہ کوئی اپنے غلام کو عبدی یا امتی کہہ کے نہ پکارے۔ سنن نبی داؤد۔ عمر بن عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے جہاں علماء نے توقف کیا تم بھی کرو، جیسے انہوں نے کہا تم بھی ویسے کہو، جیسے وہ خاموش ہے تم بھی خاموش رہو، کیونکہ اسلاف علم کی بنیاد پر توقف کرتے، توقع کا مطلب ٹھہر جانا، وہیں رک جاتے تھے، بصیرت کی بنیاد پر باز رہتے تھے۔ ان اسماء اور صفات کی مانوی حقیقت کے انکشاف میں وہ زیادہ عملی قوت اور صلاحیت رکھتے تھے، اور فضل و شرافت میں بھی وہ کسی سے کم نہ تھے۔
یعنی جیسے صحابہ اور تابعین وغیرہ نے ان چیزوں کو سمجھا، ان آیات کو، اسی طریقے پر سمجھنے کی ضرورت ہے. ان میں اپنی عقل سے قیاس آرائیاں نہ کی جائیں. امام ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ امام مالک بن انس، سفیان ثوری، ابن عیینہ، الاوزاعی اور معمر بن راشد سے احادیث صفات ہمیں روایت کی گئی ہیں، مگر سبھی نے یہ فرمایا ہے امروہا کما جاءت، یعنی بغیر تعویل کے آگے بیان کرو. پھر یہ کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. نفع و نقصان دو طرح کا ہوتا ہے. نمبر 1، ایسا نفع نقصان جس کا سبب واضح ہو. مثلاً ایک شخص کوئی زہریلی چیز کھا لیتا ہے اور اس کی حرکت قلب بند ہو جاتی، اس چیز کے زہریلے اثرات کا ہمیں پہلے سے ہی علم ہوتا ہے. نمبر 2، بعض دفعہ کسی ظاہری سبب کے بغیر نفع اور نقصان ہو جاتا ہے. مثلاً ایک تندرست شخص کی حرکت قلب اچانک بند ہو جاتی، جس کی کوئی وجہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہارٹ اٹیک کیوں ہوا. یہ دونوں صورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر قسم کے نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. انسان کی فطرت ہے کہ وہ فائدہ حاصل کرنے اور نقصان سے بچنے کے ذریعے اختیار کرتا ہے. اب یہ کوشش دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جس کی ہمارا دین اجازت دیتا ہے، دوسرے جس سے دین منع کرتا ہے اور اسے ایمان کے خلاف قرار دیتا ہے. یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سی کوشش اور مدد جائز ہے اور کون سی ناجائز. مثلا اگر بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، وہ مرض کی تشخیص کر کے دوا لکھ دیتا ہے. یہ ایک جائز صورت ہے، اس لیے کہ آپ نے حصول شفا کے لیے خالق کائنات کے بنائے ہوئے طبعی قانون کے مطابق ایک ایسے شخص سے مدد طلب کی جو اس علم سے واقف ہے. اس کے برعکس آپ کسی جھوٹے عامل یا جادوگر کو بلاتے ہیں، وہ کسی غیبی قوت سے آپ کے بچے کو تندرست کرنے کا دعویٰ کرے تو یہ ناجائز صورت ہوگی، کیونکہ اس غیبی طاقت کا ثبوت نہ تو کسی علم کی بدولت ہے اور نہ قرآن و حدیث کی روشنی میں. لیکن اگر تمام عملی تدابیر، معروف سائنسی طریقے اور علاج ناکام ہو چکے ہوں اور آپ حصول شفا کے لیے دعا یا صدقہ کا سہارا لیں یا اللہ کے کسی نیک بندے سے دعا کرائیں تو یہ مدد حاصل کرنے کا جائز طریقہ ہوگا. اس کے برعکس اگر کسی نیک شخص کی قبر پر کھڑے ہو کر اس سے دعا کی درخواست کرے جبکہ وہ نہ خود زبان ہلا سکتا ہے اور نہ اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر خود مریض کو تندرست کرنے کی کوئی طاقت ہے، تو یہ مدد طلب کرنا ناجائز ہوگا. اسی طرح ایک بانجھ عورت کسی طبیب سے مدد مانگتی ہے یا ایسی دوائیں استعمال کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں تو اس نے کوئی ناجائز کام نہیں کیا. لیکن اگر وہ دمشق کی بوڑھی عورتوں کی مانند یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ جو عورت ماہ رجب کے پہلے جمعے کو کوہ قاسیون، یہ دمشق میں ایک پہاڑ ہے جیسے مارگلا ہے نا، بس سمجھے اسی رخ پہ اسی قسم کا ہے، تھوڑا سا فرق، کیونکہ مجھے اس کو دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا اور مجھے اسلام آباد ہی پلٹ پلٹ کے یاد آ رہا تھا. کوہ قاسیون کی جامع مسجد کے دروازے کی زنجیر ہلائے گی، وہ حاملہ ہو جائے گی، یا کسی قبر کی جالی میں کپڑے کی دھجی باندھ کر اپنا مقصد پورا کرنا چاہے گی، تو یہ سب ناجائز کام ہوں گے. چنانچہ طبعی قوانین سے استفادہ کرنا یا ایسے ذرائع اختیار کرنا جن سے عام طور پر فائدہ اٹھایا جاتا ہے، یا ایسے شخص سے رجوع کرنا جو ان قوانین کا عالم ہو اور یہ تمام طریقے قرآن و سنت کی کسی نص کی خلاف ورزی نہ کرتے ہوں، جائز ہیں. لیکن یہ بات یاد رہے کہ در حقیقت فائدہ پہنچانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. حب الہی اور خشیت الہی، موحد توحید کا صحیح لطف اس وقت اٹھاتا ہے جب اس کے دل میں اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ اس کی خشیت یعنی ڈر بھی بدرجہ اتم موجود ہو. اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے اور اس سے خشیت رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ انسان دنیا میں بہت سی چیزوں سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ محبت پابند غرض اور محدود ہوتی ہے. اس میں دراصل اس فائدہ یا لذت سے محبت ہوتی ہے جو کسی چیز سے حاصل ہوتی ہے. مثلا جو چیز ہمیں پسند تھی اگر وہ تبدیل ہو جائے اور اس میں حسن باقی نہ رہے تو محبت اور پسندیدگی بھی ختم ہو جائے گی. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کی محبت جو ایک مومن محسوس کرتا ہے ہر غرض سے آزاد اور لامحدود محبت ہے. اسی طرح انسان دنیا کی بہت سی چیزوں سے ڈرتا ہے، مثلا دہک کی آگ، وحشی درندے، مہلک زہر اور طاقتور ظالم سے ڈرتا ہے، لیکن یہ ڈر بھی محدود اور مقید ہے. کل دوبارہ حب الہی سے شروع کریں گے انشاءاللہ. صفحے بنا لیجئے، نماز پڑھتے ہیں. یہ لکھا ہے جو لوگ اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو. خاندان میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شرک اور الحاد کرتے ہیں، ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ ایک ہوتا ہے حصی معنی میں اور ایک ہوتا ہے مانوی طریقے سے. یعنی ایک ہوتا ہے فزیکلی ابینڈن کرنا کسی کو، فزیکل ڈسٹینس، اور ایک ہوتا ہے مانوی طور پر. یعنی آپ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ ان کے اس عقیدے پر ایمان نہیں رکھتے، جو وہ سوچتے وہ آپ نہیں سوچتے. کہتے ہیں نا دل کی دوری سب سے بڑی دوری اور دل کی قربت سب سے بڑی قربت ہے.
تو جس دل میں ایمان ہے اور جس دل میں انکار ہے یا کفر ہے یا شرک ہے یا نفاق ہے یا کچھ، وہ ساتھ تو بیٹھ سکتے ہیں دنیا میں، ساتھ رہ سکتے ہیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے وہ الگ الگ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے عقیدے کو نہ اپناؤ، ان کی سوچ سے انفلوئنس نہ ہو، ان کے طریقوں پر نہ چلو، ان کا رستہ اختیار نہیں کرو. یہ مطلب ہے. واضح؟ یہ کہہ رہی ہے کہ جب سے عقیدہ پڑھنا شروع کیا ہے ذہن میں بہت سے سوالات آنے لگے ہیں. یہ کتنا اچھا ہے، کتنی اچھی بات ہے. دماغ سوچنے لگ گیا، سویا ہوا دماغ جاگ اٹھا ہے، غور و فکر کرنے لگے ہیں، بے چین ہو گئے، اضطراب، ایک طوفان مچ گیا دماغ میں، ہے نا. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے. یہ بہت اچھی بات ہے. جب یہ طوفان اٹھتا ہے نا پھر انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بندہ ایسے میں مدد نہیں کرتا. امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا کہ بعض اوقات صبح سے دوپہر تک صرف استغفار پڑھتے تھے کہ یا اللہ تو مجھے اس بات کا معنی سمجھا دے، مجھے اس چیز کی وہ حقیقت واضح کر دے، مجھے صحیح علم عطا کر دے. کیونکہ یہ اضطرابی کیفیت بہت اچھی کیفیت ہے. ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ اضطراب اٹھا تھا نا، تبھی تو انہوں نے سوچ بچار کی تو پھر اللہ تک پہنچ گئے. حق تک پہنچنے کے لیے انسان کے اندر سوال اٹھنے چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ذہن تقلیدی نہیں ہے کہ بس جو سنا ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ساتھ ساتھ یعنی کہ قرآن آیات تو بتا ہی رہی ہوں، احادیث، لیکن ساتھ آپ کو سوچنے کے کچھ معیار دے رہی ہوں. مثلا آج جو میں نے بات کی ہے ایمان بالغیب کی، آیات متشابہات کی، یہ ایک میزان ہے. اگر کوئی بھی چیز آتی ہے، کسی بھی چیز کی ڈسکرپشن چاہیے، کسی بھی چیز کا جواب چاہیے، تو کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ قرآن و سنت سے. نہیں ملا تو کیا کریں گے؟ سمعنا واطعنا، دعا کریں گے یا اللہ سجھا دے، سمجھا دے، حقیقت بتا دے. ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اللہ حق تک پہنچا دے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. پھر آپ کی علم کے لیے سچی دعائیں ہوگی، رب زدنی علما ہوگی. ابھی تو آپ کو علم کی تڑپ بھی کوئی نہیں لگی، لگے باندھے مجبوری کے بٹھایا ہوا ہے پکڑ کے. تو جب تک ایسی پکڑ ہوتی ہے تو بس پھر وہ پاس ہونے والا علم لیتا ہے انسان، پاس ہو جاؤں کسی طرح. تو سچی طلب، صدق ضروری ہے. اس میں بھی شروط لا الہ الا اللہ میں پہلی علم ہے نا، اور پھر وہ آگے چلتے چلتے صدق. تو علم کے لیے بھی سچے ہو جائیں. اور علم کے لیے سچائی نہیں آتی جب تک انسان کے اندر سوال نہیں اٹھتا. سوال کے لیے دو کام: نمبر 1 تلاش جواب کی قرآن و سنت سے، نمبر 2 دعا اللہ سے، رونا دھونا اللہ کے آگے. اہل ذکر سے پوچھنا چاہیے، مگر صرف اہل ذکر کے اوپر انحصار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اہل ذکر بھی محدود علم والے ہیں. چلیے تھوڑا سا شرک کے بارے میں اور پڑھ لیں. اوکے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.